حضرات ادھر توجہ کیجئے، ادھر توجہ کیجئے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سائیڈ میں آ جائیں. نوجوان ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ سب ادھر توجہ کیجئے. نبی کی شان میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم. محترم سامعین اکرام، معزز حاضرین، میں آج آپ حضرات کے خدمت میں سب سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے گستاخ رسول کے ساتھ وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جو بندہ دنیا میں آئے اور نبی کو نہ پہچانے اور نبی کے ساتھ زیادتی کرے، نبی کو تکلیف پہنچائے، نبی کے شان میں گستاخی کرے، یاد رکھیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں اور اس کو ذلیل کرتے ہیں. اس کے چہرے پر آہیں بکھرنا شروع ہوتی ہیں، ڈر اور پسینے اس کے چہرے سے چھوٹنا شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے. یاد رکھیں نبی کا مقام، نبی کی عزت، نبی کے وقار میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اگر ہم اور تم درود نہیں پڑھیں گے، 70,000 فرشتے صبح شام کروڑہا فرشتے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس درود پڑھتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، آج ہمیں تکلیف پہنچی ہے، آج ہمارا دل چھنی ہو چکا ہے، آج ہماری دلوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے. ہمیں تو اٹھنا چاہیے تھا. ہاں تھوڑا دیر ہو گئی، گھبرانے کی بات نہیں. نبی کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، مرتے دم تک موجود ہے. یاد رکھیں کوئی سیاست کام آنے والی نہیں، کوئی کرسی کام آنے والی نہیں، کوئی عہدے کام آنے والے نہیں، کوئی ہماری چیزیں کام آنے والی نہیں. اللہ کے نبی کے شان میں جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے، جب اللہ کے نبی کا نام آ جائے، خدا کی قسم ہم سارے چیزوں کو لات مارتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے نبی کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن میرے دوستو، جس ملک میں ہم اور آپ ہیں یہ دارالامن ہے. یہاں ہندو بھی ہیں، یہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں. یہاں ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا ایک قانون ہے، اپنے کورٹ ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، سب کچھ ہے. ہم کیا کریں؟ صرف آواز پکارے کرنے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. میں ایڈوکیٹ حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنا کام کرنا شروع کر دیں، صحافی اپنا کام کرنا شروع کر دیں، لکھنے والوں لکھنے کا کام شروع کر دیں، آواز بلند کرنے والوں نبی کے شان میں وہ اپنا کام شروع کر دیں. ہم اتنا لکھیں گے کہ وہ جو گوگل کے اندر آپ سرچ کرنے والے سرچ کر کے دیکھیں، بٹن دبا کے دیکھیں، پوچھیں گوگل سے اے گوگل بتا سب سے زیادہ محترم شخص دنیا میں کون ہے؟ گوگل سے بھی آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو 100 VIPs کے اندر 100 ایسے نام معتبر لوگوں کے نام، ان کے اندر بھی اگر آپ پوچھیں کس کا نام آتا ہے، یاد رکھیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. میری اور آپ کی ملاقات اللہ کے نبی سے بہت قریب ہے. ایک وقت آئے گا حوض کوثر پر ہم جمع ہوں گے. میرے دوستو، جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی اس نے اپنی دنیا خراب کر لی، اس کے چہرے پر ذلت کے آثار نمایاں ہو گئے. جتنے بھی لوگ ہیں کوئی پسند کرنے والا نہیں، جانور بھی اسے عزت کرنے والا نہیں. لیکن یاد رکھو میرے مسلمانوں، یاد رکھو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، امن کے ساتھ پروٹیسٹ کا ہمیں حق ہے. جس ملک میں ہم ہیں ہمیں پروٹیسٹ کا حق ہے، لیکن کسی دوسرے مذہب کو گالی دے کر نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کو چھیڑ کر نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کے سوامیوں کو یا ان کو نام خراب کر کے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی جیسے صبر کر کے 13 سال مکے کی زندگی گزارے، مدینہ گئے، اسلام کا مرکز قائم ہوا، پھر واپس مکہ آئے. سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے. نبی کو ستانے والوں کو معاف کیا، نبی کو مارنے والوں کو معاف کیا، ارے اونٹ کی اوجڑی ڈالنے والوں کی نسلوں کو معاف کیا، کعبے کی چابی چھیننے والوں کو معاف کیا، سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی نے. ہم بھی انشاءاللہ یقیناً جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا اگر وہ بھی معافی مانگے گا انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. ہم کیا ہیں؟ اللہ معاف کریں گے، لیکن اس کے الفاظ آنے چاہیے کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے، میں معافی
معافی مانگتا ہوں تو یقیناً اللہ اس کو بھی معاف کریں گے۔ بس میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، میں بھی عمرے کے سفر میں تھا، آتے ہی میں پروگرام کے اندر شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان میں ہم سب کو دن رات درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔